الف حضرت سامعین، رمضان المبارک کی خصوصی نشریات صدائے رمضان میں آپ کا میزبان سرجل صنافی آپ کے ساتھ ہے۔ میرے مرشد من حضرت سامعین، آج ہم اللہ پاک کے اسم کرامی اسم اسماء حسنہ، خوبصورت سے نام، صفاتی نام، ذاتی نام، ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں یکتا ہے، وہ اپنے ناموں میں بھی یکتا ہے، وہ اپنے حوالوں سے بھی اکیلا ہے۔ اس کی صفات کی بات کریں یا اس کی ذات کی، وہ ہر لحاظ سے سب سے جدا، سب سے بڑا، سب سے معتبر، سب سے پیارا ہے اللہ۔ سب سے پہلے تو اللہ، لفظ اللہ جو ہے، اس کا اصل جو ہے، اس کی بنیاد جو ہے، اس کے مفہوم کو دیکھیں تو اللہ سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب عبادت کرنا، سکون پانا، حیرت گم ہونا، عقل کا گم ہونا، بلندی و ارتفاع، سب سے چھپا ہونا، یہ ساری صفات، سب سے چھپا ہونا، صفات سے عیاں ہو لیکن ذات اس کی سامنے نہ آئے، یہ بھی اس کا مفہوم ہے۔ انتہائی قرب کے باعث نظروں سے نہا، بعض اوقات ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ کی موجودگی کو محسوس کرنے لگتے ہیں لیکن نظر نہیں آتا اللہ میں۔ اس کے علاوہ راغب ہونا، رجوع کرنا، اب ساری صفات اس نام کے مفہوم کو اگر دیکھا جائے تو یہ نام، باقی سب نام اللہ کے صفاتی نام ہیں، لیکن یہ نام جو بسم اللہ میں استعمال ہوتا ہے، یہ اللہ پاک کی ذات پر دلالت ہے، یہ ان کا ذاتی نام ہے۔ اس کو اسم ذات بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ جتنے بھی نام ہیں سب کے سب کسی نہ کسی صفت کو بیان کرتے ہیں، لیکن یہ نام اللہ کی ذات سے جڑا ہے، اللہ کی ذات کو بیان کرتا ہے۔ بالکل اس طرح جس طرح اگر کسی کے بارے میں جاننا ہو، کسی کی شخصیت کے بارے میں، تو صرف اس کی صفات بتا دینے سے اس کے بارے میں آپ کو خبر نہیں ہوگی، آپ اسے پہچان نہیں سکتے، جان نہیں سکتے جب تک اس کی ذات کے بارے میں بھی نہ بتایا جائے۔ تو اسی طرح اللہ کے باقی نام اللہ کی صفات بیان کرتے ہیں، کسی نہ کسی طرح صفت سے جڑے ہیں، لیکن یہ نام اللہ کی ساری صفات پر حاوی ہے، سب سے بڑھ کر ہے، سب سے جدا ہے۔ وہ صفات ہیں کہ وہ جزوی طور پر اللہ کسی کو عطا کر سکتا ہے، ان کی بنا پر، ان صفات کی بنا پر کسی بندے کو معرفت نصیب ہو سکتی ہے، لیکن اللہ صرف اللہ کا نام ہے، صرف اسے خدائے واحد کا نام ہے، اسی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ اس میں ذات کو اگر ہم کہیں کہ یہ من حیث الکل نشاندہی کرتا ہے اور اللہ کی ذات کی دلالت کرتا ہے، ہم جب رحم کرنے والا کہہ سکتے ہیں تو ہمارا کلی یا جزوی طور پر ذہن کسی اور طرف بھی جا سکتا ہے، کسی اور شخصیت کی طرف بھی جا سکتا ہے،
لیکن اللہ کہنے پر صرف اور صرف واحد اللہ کی ذات رب ذوالجلال کا ذکر آتا ہے۔ اللہ 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 بغداد شہر دے۔ اللہ کی صفات کو اگر دیکھا جائے تو کتنی پیاری پیاری صفتیں ہیں اللہ کی۔ جب قدیر کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت واضح ہوتی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ علیم کہتے ہیں تو اس چیز کی صفت کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، چاہے وہ سامنے ہے چاہے وہ چھپا ہے۔ حیو کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ حیات ہے، زندہ ہے۔ کلیم کہتے ہیں تو اللہ کے کلام کرنے کی صفت بیان ہوتی ہے کہ وہ سب سے بہترین کلام کرنے والا ہے، سب سے عمدہ طریقے سے اپنے محبوب سے، اپنے انبیاء سے، اپنے بندوں سے بات کرنے کا ذریعہ رکھتا ہے۔ اللہ بات کرتا ہے اپنی صفات میں، اللہ بات کرتا ہے اپنی ذات میں، اللہ بات کرتا ہے اپنی قدرت کے مناظر میں، بندے کو پکار پکار کر کہتا ہے۔ قرآن میں واضح لکھا ہے بے شک اللہ کو ڈھونڈنے والوں کے لیے اللہ نے تمام ارد گرد کی چیزوں میں، قدرت کی چیزوں میں نشانیاں رکھ دی ہیں۔ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اگر وہ ڈھونڈیں تو رب کو اس سے ڈھونڈیں۔ رب کی بہاریں برستی محسوس نہیں ہوتی جب خوبصورت سے منظر، خوبصورت سے باغ، خوبصورت سے پھولوں یا وادیوں میں آپ چلتے ہوں۔ اللہ کی رحمتیں محسوس نہیں ہوتی جب ہم آسمان پر دیکھتے ہیں کہ اتنے ٹنوں کے ٹن پانی بادلوں کی شکل میں آسمان میں ٹھہرا ہوا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے وہ ٹھہر گیا، منجمد ہو گیا۔ کوئی اس کو داغے نہیں لگے ہوئے، کوئی اس کو پلر نہیں لگے ہوئے، کوئی ٹینکی اوپر نہیں لگی جنہوں نے، یہ شیٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے بادل رکے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور یقین جانیے ایک ایوریج بادل، کلاؤڈ، اس کا وزن ٹنوں کے حساب سے ہوتا ہے، اتنا کہ اگر بادل ہی یکدم گر جائے تو شاید نیچے آنے والے کئی گھر مسمار کر دے۔ لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ وہ آسمان میں ٹکا ہوا ہے، تو اللہ کی رحمت محسوس نہیں ہوتی، نظر نہیں آتی۔ یہ جب بادل گرجتے ہیں تو کیا سنائی نہیں دیتا کہ سب اقرار کرتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر۔ جب ہم سمیع و بصیر کہتے ہیں تو اللہ کی سماعت کی اور بصارت کی صفت اس کا ذکر کرتے ہیں۔ سماعت وہ کہ جس کو کوئی بھی نہیں سن سکتا وہ اللہ سن سکتا ہے، بصارت وہ کہ جس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا اللہ دیکھ سکتا ہے۔ آپ کے میرے من کی بات کون دیکھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ بہت عزیز بھی ہوں تو غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، بہت قریبی بھی ہوں تو غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں جب تک اقرار واضح انداز میں نہ ہو۔ تو اسی طرح ہر ایک انسان مقید ہے، لیکن واحد اللہ کی ذات ہے جو ہمارے سینوں کے بید جانتا ہے۔ واحد اللہ کی ذات ہے جو وہ سب کچھ سن لیتا ہے، جو ہمارا دل سرگوشیاں کر کے پکارتا ہے کسی کو، یہ کسی کو یاد کرتا ہے، تو واحد اللہ کی ذات ہے۔ وہ سماعتیں ہیں اللہ کی جو سن لیتا ہے سب کچھ۔ خالق، تخلیق کرنے کی صفت، اتنے خوبصورت انسانوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ کہیں ایک تھوڑی سی چھوٹی سی رگ دب جاتی ہے اور انسان چلنے پھرنے سے قاصر ہو جاتا ہے، انسان باولا بن جاتا ہے، ذہنی مریض ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے سامنے عاجزی رکھو، یہ نہ ہو کہ ایک چھوٹی سی رگ نہ جانے کیا کیسے، ذرا سا بخار ہو تو کئی دفعہ وہ رگ خود بخود دب جاتی ہے، لوگ ذہنی مریض ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تخلیق کرنے پہ آئے تو کتنے خوبصورت انسانوں کو تخلیق کرتا ہے، کتنے خوبصورت موسم تخلیق کیے، دنیا میں اتنے خوبصورت پھول تخلیق کر دیے کہ انسان کی سوچ دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ نے کیا چیز بنا دی ہے، کس طرح یہ مٹی سے نکلنے والے تنا کیسے عجیب و غریب اور رنگین پھولوں کو تخلیق کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات ہے، بس یہ اسی کی ربوبیت ہے، وہی رب ہے، وہی خالق ہے، وہ مصور ہے، سب سے بہترین تصویر بنانے والا، ایسے ایسے مناظر بنانے والا
کہ ہماری سوچ قاصر ہے، ہماری سوچ قاصر ہے۔ قربان میں قربان انہاں دے باہو جنہ کھو پرے مدے جتے عزیز سامعین، اللہ کی صفات کے بارے میں آج اس لیے بات کرنے کا دل کیا، ہم ہمیشہ جب اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے دعائیں پیش کرتے ہیں، تو ہم اللہ کی جباریت ہی ذہن میں رکھتے ہیں، ہم مالک یوم الدین کہہ کر اللہ کا خوف ہی دل میں طاری کرتے ہیں۔ آپس میں جب ہم رشتوں کی بات کریں، دوستی کی بات کریں، اپنوں سے، جاننے والوں سے، چاہنے والوں سے رابطہ کریں، رابطہ رکھیں، تو ہم کہتے ہیں دوسرے کی اچھی باتیں دل میں رکھو، سخت باتیں نہیں۔ اگر اس نے کبھی کچھ سختی میں کہا تو اسے دل میں نہ بٹھاؤ، بلکہ جو پیار سے وہ بلاتا ہے، پیار سے کہتا ہے، کرتا ہے آپ کے لیے، اسے دل میں رکھو، رشتے مضبوط ہوں گے۔ تو آج یہی سوچ کر اللہ کی ساری صفات بیان کرنے کا سوچا کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہی رہتے ہیں، اللہ سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ ڈرنے سے وہ مضبوط رشتہ نہیں بنتا جو اللہ سے محبت اور چاہت کے ساتھ بنے گا۔ اللہ کی ساری صفتوں کو جان کر اللہ کے ساتھ جڑاؤ پیدا ہوگا، وہ ڈر کر نہیں ہے۔ اللہ وعدے ضرور دیتا ہے لیکن گناہگاروں کو، اللہ اپنے بندوں کو بار بار کہتا ہے میں رحیم ہوں، میں رحمان ہوں، بے شک میں ہی مصور ہوں اور میں ہی خالق ہوں۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ آج اللہ کی ساری صفات کو مختصر انداز میں ہم پڑھیں گے۔ اب یہ صفات انڈیویجولی جب ہم بات کر رہے تھے، اللہ قدیر ہے، سمیع و بصیر ہے، خالق ہے، مصور ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، باری ہے، جبار ہے، سبحان ہے، ذوالجلال ہے، یہ ساری کی ساری اللہ کے صفاتی نام ہیں، صفاتی نام ہے۔ اور یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ جب ہم اپنے بچوں کا یا کسی کا نام رکھتے ہیں یا نام لیتے ہیں، تو اگر اس کا نام عبد الرحمان ہے تو عبد الرحمان کہنا ضروری ہے، عبد القدیر ہے تو عبد القدیر پورا پکاریں، عبد الغفور ہے تو عبد الغفور کہیں، کیونکہ یہ نام اللہ کی صفات کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور اس بندے، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ وہ سب سے خوبصورت تخلیق کرنے والے کا بندہ، ورنہ یہ بنے گا سب سے خوبصورت تخلیق کرنے والا۔ محبت اور عقیدت کے لیے عبد الرحمان یا عبد القدیر یا عبد الغفور اس طرح مکمل نام دیا کریں۔ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے وچے بیڑے وچے چیڑے وچے بنج مہاڑے چودہ
तंबू वांगण ताणे हो। اب صفاتی نام کے ساتھ جو ہم نے اسم ذات، جس کا ہم سب کو آج پتا چلا کہ اللہ اس میں ذات ہے، باقی اس میں صفات ہیں، جس میں اللہ کی تمام تر صفتوں کو سمجھنے کے ملا کر جو ایک نام بنے وہ ہے اللہ، اور کلی طور پر واجب الوجود پر ہے، جو جامع صفات اور کمالات اور ذات تمام کلی طور پر شامل ہوں، جو ایک یا دو صفت نہیں بیک وقت ذات اور اللہ کی صفات کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ نام ہے اللہ، کیونکہ صفات ایک اعتبار سے گویا ذات کا حصہ ہوتی ہیں۔ وہ اچھا ہے، یہ اس کی حصہ ہے، مکمل ذات تو نہیں بیان ہوتی۔ وہ بہت خوش اخلاق ہے، یہ بھی اس کی ایک صفت ہے، مکمل بیان نہیں ہوتا۔ وہ بڑا خوبصورت ہے، یہ بھی ایک صفت ہے، مکمل ذات بیان نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ کہہ دینے سے سب کچھ شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ کہہ دینے سے رفیق، شفیق، شافع سب کچھ اس میں شامل ہو جاتا ہے، اور یہ واحد نام از خود مکمل صفات، ذات، کمالات سب پر محیط ہوتا ہے۔ اب قرآن میں اگر اس میں ذات کو دیکھا جائے تو قرآن کریم میں جہاں بھی باری تعالیٰ کے حسن صفات و کمالات کا ذکر آتا ہے تو آغاز بالعموم اس میں ذات سے ہی ہوا ہے۔ غور کر لیجئے، باقی اسماء حسنہ کا بھی بیان آتا ہے، یہ نہیں کہ وہ نہیں آتا، لیکن زیادہ تر جہاں اللہ کی باقی صفات کو بیان کرنے کا ذکر آتا ہے، جہاں مخاطب کر کے، جیسے کہتے ہیں نا یہ اس کے بارے میں دیکھو یہ کتنا، تو وہ جس کے بارے میں بتانے کی بات ہو رہی ہے، ویسے ہی قرآن میں جب بھی اللہ کی صفات بیان کرنے کا کوئی آیت، کوئی معاملہ آتا ہے تو سب سے پہلے اللہ آتا ہے۔ آپ دیکھ لیں سورہ حشر میں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر نہاؤں عیاں کو جاننے والا، ہر چھپے اور ظاہر کو جاننے والا، وہی ہے بڑا مہربان رحم کرنے والا۔ اس کے علاوہ پھر ایک اور جگہ آتا ہے سورہ حشر میں ہی، هو اللہ الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سلامتی دینے والا۔ اب دیکھیں نا ایک ایک نام کا مطلب کتنا خوبصورت ہے، مفہوم کتنا خوبصورت ہے۔ هو اللہ، ہو کا مطلب وہی، اللہ ہو، وہی اللہ ہے، ہو اللہ ہو، اللہ ہو وہی اللہ ہے، صرف وہی اللہ ہے۔ ہو عربی میں وہاں آتا ہے کہ صرف وہی کی سینس ہو، ہو اللہ ہو وہی اللہ ہے، لا الہ الا جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب لا الہ الا اللہ یہ بھی ایک صفت آ گئی، مالک بادشاہ، قدوس نہایت پاک، سلام سلامتی دینے والا، مومن امان بخشنے والا، مہیمن حفاظت فرمانے والا، عزیز عزت والا، جبار عظمت والا، متکبر تکبر والا۔ اللہ سب سے بہترین تکبر کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان پاک، ہر شے سے پاک، مطلب اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اور اللہ پاک ہے ان صفات کے شرک سے۔
اب اس آیت کا مفہوم دیکھ لیجیے، اللہ کی ساری صفات بیان کر کہا کہ وہی اللہ ہے جو یہ ساری گن گن کے بتایا، یہ ساری صفات میں پاک ہے کہ کوئی اس کے ساتھ شرک کر سکے۔ اگر تکبر کرنے والا اللہ ہے تو اس کے ساتھ شرک نہیں کوئی کر سکتا، اس کی طرح تکبر کوئی نہیں کر سکتا، اس کی طرح امان کوئی نہیں دے سکتا، اس کی طرح بادشاہ خود کو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ پھر اگلی آیت میں سورہ حشر میں یہ اللہ کہتے ہیں هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ وہی اللہ ہے بنانے والا، خالق بنانے والا، باری پیدا کرنے والا، مصور ہر ایک کو صورت دینے والا، لہو مصور لہ الاسماء الحسنى، اور سب اچھے نام اس کے ہیں، اسی کے اچھے نام ہیں۔ فی السماوات لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے کسی کا اتنا پیارا نام نہیں ہے، کسی کا اتنا پیارا نام نہیں ہے جتنے پیارے نام اللہ کے ہیں۔ یہ قرآن میں اللہ خود اقرار کرتا ہے، بندے کو سکھاتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ عزت اور حکمت والا ہے، اسی کی تسبیح ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات وما فی الارض، یسبح تسبیح پڑھی جاتی ہے اس کی، کیونکہ اس کے ناموں جیسی صفات کسی کی نہیں، زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ کی صفات کی تسبیح کرتا ہے۔ آیت الکرسی میں بھی صفات اور اللہ کے تمام افعال کے بارے میں، کرسی اس کی حکومت، حکمت، قدرت، سلطنت کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور اس کا آغاز بھی اللہ کی اس میں ذات سے ہے، اللہ۔ بات جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وقت ہوا جاتا ہے مختصر سے وقفے کا۔ انشاءاللہ ہم آج اللہ کے پیارے ناموں کے بارے میں جانیں گے، ان کو پڑھیں گے، اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد افطار کے وقت دعا اکٹھے کریں گے، کیونکہ افطار کا وقت ضروری وقت ہے، دعا کا وقت ہے۔ ساتھ رہیے گا، ایک مختصر سا وقفہ ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ عزیز ہمیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات صدائے رمضان میں آپ کا میزبان سرجیل صنافی آپ کے ساتھ ہے۔ عزیز ہمیں وقت افطار آنے میں کچھ پل باقی ہیں، آخری سیگمنٹ سمجھ لیں، اور بات جاری ہے اللہ کی صفات کے بارے میں۔ اس میں ذات، اس کو ہم نے بغور مطالعہ کیا، اس کو پڑھا، اس کے مفہوم کو دیکھا، اس کی لغت میں فہم میں دیکھا اس کو کہ کیا مطلب ہے، کس طرح وہ سارے ناموں پر حاوی ہے، اور قرآن سے حوالے بھی ہم نے لیے۔ سورہ حشر میں کئی جگہ اللہ اپنی صفات بیان کرتے ہوئے بار بار کہتا ہے اپنا نام لے کر، اللہ۔ سورہ الرعد میں اللہ کہتا ہے فرمائیے کون رب ہے آسمانوں اور زمین کا، آپ خود ہی فرما دیجئے اللہ ہے۔ کل من رب السماوات والارض قل اللہ، اپنے پیارے نبی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں بتاؤ کون ہے زمین و آسمان کا مالک، زمین و آسمان کا رب، آپ خود ہی بتا دیجئے قل اللہ کہ اللہ ہے۔ پھر ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں قل من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ۔ ان کافروں کے سامنے فرمائیے کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے، آپ خود ہی فرما دیجئے کہ اللہ ہے۔ اللہ پاک قرآن میں جگہ جگہ جب اپنی کلی طور پر من حیث کل
اپنی ذات اپنی صفات کا مجموعی طور پر ذکر کرنا چاہتے ہیں تو ذات باری تعالیٰ اللہ کا لفظ یوز کیا، اللہ کا ورڈ استعمال کیا. جہاں کسی موضوع کے لحاظ سے، کسی واقعے کے لحاظ سے، کسی تنبیہ یا وعید کے لحاظ سے ایک صفت کا ذکر کرنا تھا، وہاں اللہ نے اپنی صفاتی نام لیے. واللہ خیر الرازقین، واللہ غفور الرحیم، واللہ علی کل شیء قدیر. اب دیکھیں، اب موقع کی مناسبت سے اللہ نے اپنی صفات کا ذکر کیا، اس میں صفات استعمال کیے، لیکن جہاں کلی طور پر اللہ نے اپنی ذات کا ذکر کرنا تھا وہاں اللہ کا ورڈ یوز کیا، اللہ کا ورڈ استعمال کیا. عزیز سامعین، اب ہم تھوڑی سی بات کریں گے اللہ کی صفات کے بارے میں، اس میں صفات کے بارے میں. اگر ہم اس سے پہلے تھوڑا سا جان لیں کہ اگر ہم، اب دیکھیے، مختلف مذہب آپس میں جڑے ہیں کسی نہ کسی طرح، چاہے وہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں، چاہے ایک دوسرے کے عقیدوں میں مختلف ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں. اور ان میں سب سے خوبصورت بات جو ہے منسلک ہونے کی، کہ چاہے کہیں پہ عقیدہ شرک کا ہو یا توحید کا، کہیں بہت سے خداؤں کا ذکر ہو یا صرف ایک خدا کا، چاہے کہیں آگ کی پوجا ہے یا بتوں کی پوجا، چاہے کوئی چرچ میں جاتا ہے یا مندر میں یا مسجد میں، جو چیز سب پر رہی وہ کسی نہ کسی حوالے سے تمام کائنات کا خالق و مالک کسی ایک کو ضرور سمجھتے رہے. اب اس کی نشاندہی ہے، اس کے پروف دیکھنا ہے. تو اب دیکھیں، ہندو دھرم میں، ہندو مذہب میں پرمیشور یہ ایسا لفظ ہے جیسے جو کسی اور دیوتا دیوی کسی اور کے لیے استعمال نہیں کرتے. وہ سب سے بڑا پرمیشور یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، بلکہ رب کائنات کے لیے بولا جاتا ہے. جیسے ہم اللہ کہتے ہیں، یہ کسی اور کے لیے نہیں بولا جا سکتا، ویسے ہی پرمیشور ہندوازم میں ایک لفظ یوز کیا جاتا ہے. برہم بھی اسی صفت کو بیان کرنے کے لیے، اسی ہستی کو بیان کرنے کے لیے نام ہے. ہندو یوگ میں روحانی منازل طے کرنے کے لیے اوم کا ورد بطور ذکر اس میں ذات بڑی ترویج ہے اس کی. بلکہ یجروید جو ہندو دھرم کی مقدس مذہبی کتاب کے آخر میں بھی اوم کو برہم کا ذاتی نام لکھا گیا ہے. لیکن رگ وید میں جو منتر مذکور ہیں ان میں ندیوں کے اللہ اللہ شبد پکارنے کا ذکر آتا ہے، جس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے، اس کی تشریح ہو جاتی ہے کہ قدیم ہندو لٹریچر میں بھی ذات حق کے لیے لفظ اللہ استعمال کیا جاتا تھا. مذہب زرتشت کی تعلیمات کا مطالعہ کرنے سے، زرتشت کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرنے والے ہو، آہورا مزدا، وہ اس کو خالق کائنات مانتے ہیں. الموم، المکین، الکامل، القدس، الحکیم، الخبیر، الغنی، الطیب، القہار، الشافی، الخلاق، العلیم، یہ سب اس کے اسماء صفات ہیں. یہ کس کی بات کر رہا ہوں؟ زرتشت مذہب کی. اس میں بھی جو یہ ایک واحد ورڈ ہے آہورا مزدا، یہ خالق کائنات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اب وہ زرتشت کی کتاب جو ہے مقدس کتاب، اس میں اگر ایک حوالہ پڑھا جائے تو اس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ زرتشت نے پکارا، اے ہرمز رحم کرنے والے، عالم وجود کے پیدا کرنے والے،
اے پاک ذات کے مالک، کون سی شے کائنات میں سب سے زیادہ قوی ہے؟ ہرمز نے کہا وہ نام ہرمز جو مقام علیین میں روحوں کے اندر روشن ہے، بس وہ تمام کائنات میں سب سے زیادہ قوی ہے۔ ایک اور مقام پر زرتشت کے حوالے سے منقول ہے کہ بے شک ہرمز نے دنیا کو 6 ادوار میں پیدا کیا۔ اب ہرمز کا ذکر خالق کائنات، ادھر پرمیشور ہندوازم میں خالق کائنات، کسی ایک ذات کو خالق کائنات سب سے بڑا مانا گیا، اس کا اسم ذات بنا۔ گویا باری تعالیٰ یعنی آہور مزدہ کے لیے مذہب زرتشت میں ہرمز کا لفظ اس میں ذات کے طور پر منقول ہے۔ مختلف سامی زبانوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں باری تعالیٰ کے اسم ذات کے طور پر جو نام عام طور پر معروف رہا ہے اس کا مادہ الف لام ہا اس پر مشتمل ہے۔ عبرانی، سریانی، ارانی مختلف زبانوں میں یہی مادہ مختلف شکلوں میں پایا جاتا ہے، اور اس کے مفہوم بھی، لفظ بھی الہیہ، الوہ، الہ، ال کے اضافے سے اللہ قرار پایا۔ ایسے ہی مختلف مذاہب کو اگر دیکھنا شروع کریں ہم تو خالق کائنات کے لیے ایک استعمال کیا گیا لفظ وہ یہی ہے جو صرف اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بہت بخشے عزیز سامعین، اب تھوڑا سا اگر کیونکہ وقت تھوڑا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کے صفاتی نام جو ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں، پھر اس کے بعد دعا کا وقت ہے۔ اللہ کی صفت میں، ان کے صفاتی نام میں الرحمن بہت رحم کرنے والا، الرحیم بہت مہربان، رحمان اور رحیم جو دنیا کی تمام آفات سے چھٹکارا دلا دے، محفوظ کر لے، ہمیں دنیا پر رحم کرے، وہ رحمان۔ پھر رحیم جو دنیا و آخرت میں ہم پر رحم کرے، ہمارے سوال کرنے پر ہم پر رحم کرے۔ رحمان میں تو وہ رحمانی صفت آتی ہے کہ جو سوال نہ بھی کرے اللہ اس پر رحم کرتا ہے، لیکن رحیمی صفت وہ ہے کہ جو اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے۔ پھر مالک بادشاہ جو سب سے بڑا بادشاہ ہے، یہ اللہ کی ایک صفاتی نام ہے۔ جو اللہ کی بادشاہت ہے وہ سب سے بڑی ہے، اس سے بڑا کوئی مالک و خالق نہیں ہے، نہ اس کے برابر نہ اس کے قریب ترین بھی۔ القدوس پاک، اب یہ قدوس ہونا، پاک ہونے کا مطلب مقدس، ایسا پاک کہ جس کے بارے میں برا سوچا بھی نہیں جا سکتا، جس کے بارے میں برا خیال بھی نہیں کیا جا سکتا، عقیدت محبت اپنے عروج اپنے جنون پر ہو۔ القدوس، السلام سلامتی رکھنے والا، جو سب پر سلامتی رکھتا ہے، جو سلامتی کے سوال پر ہمیں، ہمارے احباب کو، ہمارے چاہنے والوں کو، جن کو ہم چاہتے ہیں ان پر اللہ سلامتی نازل کرتا ہے۔ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ آتے جاتے یہ ہم جب کہتے ہیں تو اللہ سلام بھیجتا ہے، اپنی سلامتی نازل کرتا ہے، چاہے وہ زندہ ہے یا مردہ۔ المومن، امن دینے والا، ہمارے اندر جو طوفان برپا ہیں، ہمارے اندر جو کھلبلی سی مچی رہتی ہے، بے چینیاں رہتی ہیں، بدامنیاں رہتی ہیں دلوں میں، بے سکونیاں رہتی ہیں، اللہ ان کو سکون دیتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو امن دینے والا ہے، ہم سب کے دلوں کو اللہ ہی ہے جو امن دینے والا ہے، سکون دینے والا ہے۔ المہیمن، جو نگہبان ہے سب کا، سب کا نگہبان ہے، وہ سب کا نگہبان ہے، دیکھ بھال کرنے والا ہے۔
بے شک اللہ سب سے بہترین نگہبان ہے. ہمارے ہاتھ تو 4 ذمہ داریاں آ جائیں تو ہم ٹھیک سے ان کا خیال نہیں رکھ پاتے, ان کی نگہبانی نہیں کر پاتے. ہم تو کسی ایک انسان کا خیال نہیں ٹھیک سے رکھ پاتے, کسی نہ کسی بات سے خفا کر جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی رہ ہی جاتی ہے. وہ اللہ, وہ مالک جہان و کل, وہ دیکھو کتنا پیارا نگہبان ہے کہ ہر ایک کی نگہبانی کرتا ہے. بیک وقت زمین پر پھرنے والے اربوں کھربوں لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. سیاروں ستاروں کی گردشوں کو بھی کنٹرول کرتا ہے, زمین کی تہوں میں چھپی مخلوقات کو بھی دیکھتا ہے, سمندروں کی گہرائیوں میں پھرنے والی مچھلیوں کو بھی دیکھتا ہے. چاہے وہ نورانی ہے, نوری ہے یا ناری مخلوقات ہیں, ان کی دنیاؤں کو بھی دیکھتا ہے. اور نہ جانے کہ عالمی کائنات میں کتنی دنیایں ہیں, عالم ارواح بھی ہے, اس کو بھی دیکھتا ہے. آنے والوں کو بھی دیکھتا ہے, دنیا سے چلے جانے والوں کو بھی دیکھتا ہے, اعمال کو بھی دیکھتا ہے اور ان کے جزاؤ سزا کو بھی دیکھتا ہے. بیک وقت کتنی نگہبانیاں کرتا ہے ہمارا اللہ, کتنا بڑا ہے. ساتھ ہی اللہ کی صفت آتی ہے العزیز الجبار. عزیز کا مطلب ہے جو غالب آ جائے, جو سب پر غالب ہو. وہ مغلوب نہیں ہے کسی کا, اس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا, اس پہ کوئی چیز طاری نہیں ہو سکتی. وہ سب پر غالب ہو سکتا ہے, اس کی صفات سب پر غالب ہو سکتی ہیں. اور الجبار سب سے زبردست مضبوط ہاتھ والا, مضبوط عمل والا, کہ جو وہ کر دے اس کے برابر اس کی کوئی بھی نہیں آ سکتا. زبردست, بہترین. کوئی بھی کام ہو, کوئی بھی حکمت ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی نوعیت ہو, الجبار وہ بہترین جبار ہے, بہترین حل نکالنے والا ہے, زبردست ہے. وہ عزیز ہے کیونکہ وہ کسی سب پہ غالب آ سکتا ہے, اس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا. اکثر ہم دنیا کے معاملات کو دیکھیں, کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی چیز غالب آ جاتی ہے, باعث ہو جاتی ہے, متعصب ہو کے ہو سکتا ہے, لیکن اللہ پر نہیں. اور اس کے بعد المتکبر, بڑائی والا, تکبر والا, اللہ کو سوٹ کرتا ہے. جج ہم ایک دوسرے کو دیکھیں نا اگر, تو ہم جو غرور کرتے ہیں بے ڈھنگے سے غرور تکبر میں پھرتے ہیں, اپنی خوبصورتیوں کے غرور میں تکبر میں رہتے ہیں, یا اپنے مال و دولت کے غرور کے تکبر میں رہتے ہیں. حت البسام دیکھیں تو ہم تو کئی دفعہ اپنے نیک عمل کر کے ان کے غرور اور تکبر میں آ جاتے ہیں. یار حد ہے, 2 نفل کیا پڑھ لیے, خود کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو پتہ نہیں کیا مارکا مار لیا. نہیں, تکبر صرف اللہ پر جچتا ہے, وہی اس کے لائق ہے. وہ اپنی صفات میں, اپنی ذات میں, ہر شے میں تکبر اسی پر جچتا ہے. کیونکہ الخالق, اللہ کی بڑی پیاری صفت ہے, خالق, پیدا کرنے والا. انسان ٹیکنالوجی جتنی مرضی ترقی کر جائے, آج کے دن تک سائنس ایک ایٹم نہیں پیدا کر سکی. کیسی بات ہے, اتنی ترقی کر لی ہے, اتنا کچھ کر لی ہے, بتاؤ آج تک سائنس کیا ایک ایٹم تخلیق کر سکی ہے؟ سائنس نے ہمیشہ تغیر اور تجدید یا تبدیل کیا ہے. یعنی پانی گندا تھا, اس کی تجدید کی, اسے تھوڑا پیوریفائی کر لیا, صاف کر لیا, ایک چیز کو دوسری چیز میں کنورٹ کر لیا. سائنس ٹیکنالوجی بس یہ کر سکی. اللہ کی ذات کے سوا کوئی ایسا نہیں جو کوئی چیز تخلیق کر سکے. کوئی ایسی چیز تخلیق کر سکے, بتایا؟ اب جا کے سرچ کیجئے گا, بڑے بڑے سائنٹسٹ, بڑے بڑے ایکسپرٹ آئے, لیکن آج کے دن تک سائنس دانوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں آیا جو ایک ایٹم تخلیق کر لے. ایک ایٹم, سب سے چھوٹا ذرہ, مٹی کا ایک ذرہ تک تخلیق کر کے دکھا جائے, نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ صرف اللہ کی ہے. الباریو,
باری کا مطلب ہوتا ہے عالم کو بنانے والا. ایک تو خالق ہے جو مخلوقات کو پیدا کرتا ہے، باری ہے جو عالم، جو سارے جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے. یہ عالم، وہ عالم، عالم ارواح، عالم دنیا، یہ جو عالم پیدا کرنے والا ہے. اللہ کی یہ صفت بڑی خوبصورت. ہر صفت انشاءاللہ زندگی رہی تو کسی دن ان صفات کی بدولت، وسیلے کی بدولت مختلف اذکار ہیں، ان پر بھی بات کریں گے، ضرور بات کریں گے. المصور، المصور کا مطلب ہے صورت بنانے والا. اب اللہ کے سوا کون ہے جو اچھی صورت بنا سکے؟ اب انسان بھی دیکھ لیں بڑے اچھے سے اچھا مصور ہوگا، لیکن وہ بھی کاپی کرتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے ڈرا کر لے گا. مناظر کو دنیا میں جتنے منظر دیکھے، جتنی بھی انسانوں کو دیکھا، چہروں کو دیکھا، ان کو وہ دوبارہ سے ڈرا کر لے گا، پینٹنگ اس کی کر لے گا، لیکن خود تصویر نہیں بنا سکتا. اللہ ہے، واحد اللہ ہے جو تصویر بنانے والا ہے، صورت بنانے والا ہے، اور سب سے بہترین صورت بنانے والا ہے. آج تک کسی ایک انسان کا چہرہ دوسرے سے نہیں ملا، ہر ایک مختلف ہے. یہاں سے دیکھیے اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کتنا بڑا مصور ہے کہ آدم کی ذات سے لے کر آئندہ آنے والے آخری انسان تک سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ آج تک کسی کا فنگر پرنٹ، تھم پرنٹ ایک نہیں ہوا، سیم نہیں ہوا کبھی. اسی لیے فنگر پرنٹ لاک لگتے ہیں. سائنس کہتی ہے کہ کسی انسان کے چہرہ کبھی بھی دوسرے چہرے کے بالکل مشابہ نہیں ہوگا، اسی لیے فیس لاک لگتے ہیں. ہم ٹیکنالوجی میں نئے نئے موبائل تو دیکھتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ اللہ کی قدرت ہے اس کے پیچھے. انہوں نے تو بس صرف سمجھ لے کہ آئینہ سامنے رکھا کہ ایسے ہے، وگرنہ قدرت کا کمال ہے کہ میری شکل کا انسان کوئی نہیں، آپ کی شکل کا انسان کوئی نہیں. آپ کی انگلی کے جو نشان ہیں، جو انگوٹھا لگاتے ہیں، تھم امپریشن ہوتا ہے، ہاتھوں کی لکیریں ہیں، آج تک کسی انسان کی ایک نہیں ہوئی، ملتی جلتی ہو ہی نہیں سکتی. ہر ایک کی علیحدہ ہے، انفرادی ہے، انڈیویجول ہے. اللہ غفار ہے، اللہ بخشنے والا ہے. غفار، بہت سی غلطیاں کوتاہیاں ہم کرتے ہیں لیکن معافی تک نہیں مانگتے، تو اللہ ہے جو بنا معافی مانگے ہمیں معاف کر دیتا ہے. پھر القہار، القہار اللہ ہے جو ہم سب کی مشکلیں حل کرنے والا ہے، سب کو اپنے قابو میں کرنے والا ہے، کبھی مشکلوں میں ڈال کر، کبھی مشکلوں سے نکال کر. عزیز سامعین، اللہ کی صفات کے بارے میں بات کرتے وقت کا اندازہ تک نہیں ہوتا، لیکن مختصر سا وقفہ ہے، لوٹ کے واپس آتے ہیں اور انشاءاللہ یہ مختصر سے نام جو ہیں مختصر انداز میں ان کو مکمل کر کے تو دعا شروع کریں گے. افطار کا وقت قریب ہے، لوٹ کے واپس آتا ہوں مختصر سے وقفے کے بعد. عزیزان، رمضان المبارک کی خصوصی نشریات صدائے رمضان میں آپ کا میزبان سرجیل صنافی آپ کے ساتھ ہے. عزیزان، آج اللہ کی صفات کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ایک ایک کر کے اللہ کی صفت بیان کر رہے ہیں. اللہ کو منانے کا بھی ایک طریقہ ہے نا، تو آج یہ طریقہ اپنا لیا، اللہ کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکار کر، اور اس وجہ سے آپ سب کے ساتھ یہ نام، ان کا مفہوم شیئر کر رہا ہوں کہ
ہم نے جب مل کر دعا کرنی ہے تو ہمیں پتا ہو، جب ہم کہتے ہیں نا القہار، ہم جو دنیا میں ایک دوسرے کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کو بڑا غرور کرتے ہیں کہ ہم نے خود پہ بڑا کنٹرول رکھا ہے، ہمیں پتہ چل جائے کہ سب کو اپنے قابو میں رکھنے والی ایک ذات القہار وہ واحد ذات ہے جو سب کو قابو میں رکھتی ہے، جو سب کو اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے، الوہاب جو سب کو عطا کرنے والا ہے، وہ اللہ، وہ سب کا مالک جو سب کو عطا کرنے والا ہے، کیا کیا عطا کرتا ہے وہ، الرزاق وہ روزی دینے والا ہے، وہ سب کی بھوک مٹانے والا ہے، وہ سب کے لیے رزق کے ذریعے پیدا کرنے والا ہے، وہ سب کے لیے رزق کے دروازے کھولنے والا ہے، وہ جس پہ چاہے روزی کو تنگ کر دے، جس پہ روزی کو فراخ کر دے، وہ اللہ، وہ مالک ہے، وہ رزاق ہے، وہ تو کیڑے جو پتھروں میں ہیں ان کو بھی رزق دیتا ہے، وہ جو مچھلیوں کے پیٹ میں بھی کیڑے ہیں ان کو بھی رزق دیتا ہے، وہ تو نہ جانے کہاں کہاں مخلوقات ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ایک پودے کے اوپر لگتے ہیں سٹے پہ چھوٹے چھوٹے بیج کو توڑ کے دیکھا تو اندر ایک چھوٹا سا کیڑا تھا، اللہ نے اس کا رزق وہاں رکھ دیا۔ ایسے ہی ہے، اللہ نے ہر ایک اپنی جو مخلوق ہے اس کے رزق کا اہتمام کر دیا۔ کبھی مچھلیوں کے پیٹ کے درمیان میں کہیں کوئی کیڑا ہوگا، اللہ نے اس کے رزق کا انتظام وہاں کر دیا۔ الفتاح کھولنے والا، وہ انسان پر عقل کے دہانے کھولنے والا ہے، وہ انسان پر خزانے کھولنے والا ہے، وہ روز آخر ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا یا جہنم کے گڑھے کھول دے گا۔ وہ ہے جو سب رستے ہمارے کھولنے والا ہے، ہماری نظر کے اوپر لگی ہوئی گرہ کہ ہم ایک حد نظر سے بڑھ کر دیکھ نہیں سکتے، وہ اللہ ہے جو ہماری نظر کو کھول دیتا ہے، تو ہمیں سب نظر آنے لگتا ہے، ہمیں جسموں کے پار نظر آنے لگتا ہے، ہمیں سوچوں سے بڑھ کر دوسرے کی سوچ پڑھنا وہ نظر آنے لگتی ہے، دوسرے شخص کا چہرہ دیکھ کر، اس کی آنکھیں دیکھ کر اس کی سوچ سمجھنے لگتے ہیں۔ الفتاح وہ ہے جو ہمیں سب یہ عطا کرتا ہے۔ ہماری اوقات کیا، ہماری عبادتیں، زیادتیں، یہ جتنی بھی ریاضتیں، یہ کس کام کی؟ پھر آتا ہے العلیم، وسیع علم والا، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کا علم ہے اللہ کو، کوئی ایسی چیز نہیں جس کا اسے علم نہیں۔ القابض وہ روزی تنگ کر دیتا ہے جس پہ چاہے، کبھی آزمائش کے لیے، کبھی سزا کے طور پر وہ رزق تنگ کر لیتا ہے، اور پھر الباسط بھی ہے کہ وہ رزق کھول دیتا ہے، فراخ کر دیتا ہے، وہ بھی کبھی آزمائش کے لیے اور کبھی راضی ہو کر۔ عزیز سامعین، زیادہ رزق، زیادہ دولت ہونا، اس میں بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ نے بہت بڑی حکمت رکھی ہے۔ کبھی کبھی یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، روز آخر یہی گلے کا توق بننے والی ہے۔ اللہ ہمیں ایسی دولت سے محفوظ رکھے جو ہمارے اندر ایسا غرور، تکبر پیدا کر دے، جو ہمارے اندر سے انسانیت کو ختم کر دے، ہمارے سینوں کو جو سخت کر دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم دوسروں کے جذبات کو مجروح کرنے لگیں، تذلیل کرنے لگیں دوسروں کے جذبات کی۔ اللہ ایسے رزق سے ہمیں محفوظ رکھے، اور جن کو ایسے نشہ لگ چکا ہے اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ پھر آ جاتی ہے صفت اللہ کی الخافض، پست کر دینے والا، وہ جس کو چاہتا ہے پست کر دیتا ہے، کبھی کسی کے حوصلے پست کر دیتا ہے، کبھی کسی کو دنیا میں مقام میں پست کر دیتا ہے۔ الرافع وہ بلند کرنے والا ہے، المعز
وہ عزت دینے والا ہے، بلندیاں بھی وہ عطا کرتا ہے، عزتیں بھی وہ عطا کرتا ہے، المذل، ذلتیں بھی وہ عطا کرتا ہے، السمیع البصیر، اس پہ تو بہت دفعہ بات ہوئی ہے کہ سب کچھ سن سکتا ہے وہ، جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمیں خود بھی نہیں پتا ہمارے اندر کیا کیا چل رہا ہے، وہ اللہ سن لیتا ہے، البصیر وہ دیکھ بھی لیتا ہے، اب وہ ہماری نیتیں بھی جانتا ہے، وہ ہماری سوچیں بھی جانتا ہے، وہ ہمارے دل میں کیا باتیں چل رہی ہیں وہ سب جانتا ہے۔ الحکم، وہ حاکم ہے، سب پر حکم اسی کا چلتا ہے، العدل، وہ عدل کرنے والا ہے، اور سب سے پیاری صفت اللہ کی، ہر صفت اللہ کی بڑھ کر ہے، ایک سے بڑھ کر ایک ہے، اللطیف، باریک بین، بھیدوں کو جاننے والا، بڑی لطافت کے ساتھ وہ چھوٹے چھوٹے راز و نیاز کی باتیں جان لیتا ہے ہمارا اللہ۔ اے میرے اللہ تو سب جانتا ہے، اقرار کرتے ہیں یا لطیف، اب جب بھی عزیز سامعین مل کر دعا کرتے ہیں، جب بھی یا لطیف کہیں، کہیں قرآن میں تلاوت میں سنیں یا لطیف، تو جان لیجیے اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو چھوٹی چھوٹی باتیں، بید، راز، وہ سب جانتا ہے، بڑی باریک بینی کے ساتھ، کہ اتنا شاید ہم بھی غور نہ کرتے ہیں جتنی باریک بینی سے وہ جانتا ہے۔ الخبیر، وہ سب کچھ جانتا ہے، اس ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے۔ الحلیم، وہ بردبار ہے، حلیم، حلیم، بردبار، وہ برداشت کرتا ہے، ہم اتنی غلطیاں کوتاہیاں کرتے ہیں، وہ بڑی بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے برداشت کرتا جاتا ہے۔ ہم اللہ کی بہت سی نافرمانیاں کر جاتے ہیں، وہ برداشت کرتا ہے، ہم اللہ کے بندوں پر بہت ظلم کر جاتے ہیں، وہ برداشت کرتا ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں العظیم، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ عظمت والا ہے، سب سے زیادہ عظیم ہے، اس کی عظمت زمین و آسمان کی بلندیوں کو دیکھ لیں، یا کائنات کی وسعتوں کو جس کو کوئی نہیں ماپ سکا، اللہ کتنا عظیم ہے۔ لیکن افسوس کہ نماز میں رکوع میں جاتے ہی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم تو کہتے ہیں، لیکن دل سے اقرار نہیں کرتے، آنکھیں جھک کر زمین پر اللہ کی عظمت کو نہیں مانتے۔ اللہ سب سے عظیم ہے۔ الغفور، اللہ بخشنے والا ہے، ہم سب کی غلطیوں کوتاہیوں کو بخشنے والا ہے۔ الشکور، اللہ قدردان ہے، اللہ اپنے بندے کی قدر کرتا ہے، اس کے عمل کی قدر کرتا ہے، اس نے کوئی کوشش کی اللہ اس کی قدر کرتا ہے۔ العلی، وہ بلند و برتر ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ الکبیر، وہ سب سے بڑا ہے۔ الحفیظ، وہ سب کا محافظ ہے، سب کی حفاظت کرنے والا وہ ہے، اگر وہ حفاظت کرتا ہے تو کوئی چوٹ نہیں پہنچا سکتا، اور اگر اللہ نے ہاتھ اٹھا لیا، اللہ نے اپنی نظر پھیر دی، اللہ نہیں چاہتا حفاظت کرنی، تو سوچ لیجئے کوئی چیز آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ المقیت، اللہ ہمیں قوتیں دینے والا ہے، ہمارے بس میں کچھ نہیں، اللہ ہمیں قوتیں دینے والا ہے۔ الحسیب، ہم سب کی کفالت کرنے والا ہے۔ یا حسیب، ہم سب کی کفالت کرنے والے، ہم سب کو ہمارا، دیکھیں نا، اللہ نے کہا میں 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہوں، مائیں بھی کفیل ہوتی ہیں، ہماری کفالت کرتی ہیں، ہمیں بڑا کرتی ہیں، پالتی ہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ سب کی کفالت کرنے والا ہے۔ الجلیل، وہ بڑے بلند مرتبے والا ہے، اونچے مقام والا ہے۔ الکریم، وہ بڑا کرم کرنے والا ہے۔ الرقیب، وہ سب کا بڑا نگہبان ہے، بڑا دھیان رکھنے والا ہے، وہ ہر ایک کی بات کو نوٹ کرنے والا ہے۔ المجیب، مجیب الدعا، وہ دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ الواسع، وہ فراخی دینے والا ہے، وسعتیں دینے والا ہے۔ الحکیم، وہ بہترین حکمتوں والا ہے۔ الودود، وہ محبتیں
کرنے والا ہے. یا ودود ہو، اے محبت کرنے والے، اے اللہ تو سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. المجید، بہت بڑی بزرگی والا، وہ جامد ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، قائم رہنے والا ہے. اس کی برتری، اس کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آنے والی. الباعث، اٹھانے والا. اب ہمارا دل حکمتوں میں آگے بڑھ جائے یا ہمارا ذہن فہم میں آگے بڑھ جائے. اٹھانے والا. الشہید، حاضر و ناظر گواہ، جو سب دیکھتا ہے، ہر چیز کا گواہ ہے. الحق کو، وہ برحق ہے، وہ برقرار ہے. عزیز سامعین، آج وقت مختصر ہونے کی وجہ سے آدھی اللہ کی صفات ہی بیان ہوئی ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ باقی کی آدھی صفات کل بیان ہوں گی. وقت دعا ہے، مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کو راضی کرنے کے یہ پل ہیں. میں نہیں چاہتا کہ یہ باتوں میں گزر جائیں. آئیے مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اے محمد کے خدا، اے آل محمد کے خدا، اے نیک بندوں کے خدا، تو اللہ ہے. اے میرے اللہ، آج تیری صفات پڑھی، تیری ہر صفت سب سے بڑھ کر ہے. تو حق ہے، تو باری ہے، تو جبار ہے، تو مجیب ہے. یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو. اے میرے مالک، تو رقیب بھی ہے، تو مجیب بھی ہے. اے میرے مالک، تو اسباب پیدا کرنے والا ہے، تو ہمارے لیے مسائل پیدا کرنے والا بھی تو ہے اور ان کا حل نکالنے والا بھی تو ہے. میرے اللہ، تیرے سامنے جولیاں پھیلا کر سب بیٹھے ہیں، سب دعا میں اس وقت اپنے اپنے دلوں میں نہ جانے کیا کیا خواہشیں لے کر بیٹھے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الفقر. اے میرے مالک، ہمیں محتاجی سے بچا. اے میرے مالک، ہمیں رزق، دولت، جذبات، ہر ایک شے کی محتاجی سے بچا. اے میرے مالک، بہت سے بچوں نے امتحان میں کامیابی کے لیے کہا ہے، میرے اللہ سب کی دعائیں قبول کر. میرے اللہ پیغام موصول ہوتے ہیں. کچھ احباب نے خصوصی طور پر دعا کا کہا ہے کہ ان کے گھروں میں اولاد نہیں. اے میرے مالک، یہ سب اٹکتی ہوئی سانسوں کے ساتھ تیرے سامنے جولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں. خشک سانسوں کے ساتھ، خشک زبان ہے، گلا خشک ہے. اے میرے مالک، ہمارے اندر ہمت کہاں کہ ہم تجھے راضی کرنے کے لیے چند پل بھوکے بھی رہ سکیں. اے میرے مالک، ہمارے اندر ہمت کہاں کہ ہم کچھ پل بھی بھوکے رہ سکیں. اے میرے مالک، اے خالق، تو ہی ہے جو ہم سب کو یہ توفیق دیتا ہے، یہ ہمت دیتا ہے. میرے اللہ، کسی نے، ایک ماں نے سوال کیا ہے اولاد نرینہ کے لیے. میرے اللہ، رحمتیں عطا کرنے والا ہے، نعمتیں عطا کر. میرے اللہ، تیرے سامنے جولی پہ لاتے ہیں تو اپنی غلطیاں ہی غلطیاں نظر آتی ہیں. میرے اللہ، تجھے راضی کرنا نہیں آتا ہمیں. یہ پل ہم سو کر گزار جاتے ہیں، غفلت میں گزار دیتے ہیں. میرے اللہ، ہم تیری ہی نہیں اپنے ماں باپ تک کی نافرمانیاں کرتے ہیں.
میرے اللہ ہم تمہیں راضی نہیں کرنا جانتے. تو خالق ہے نا, 70 ماہوں جتنا پیار کرتا ہے. اے میرے مالک تو 70 ماہوں جتنا پیار کرتا ہے نا. یونس کی مصیبت کے وقت مچھلی کے پیٹ میں سننے والا تو ہے. مریم کو بے موسمی پھل دینے والا تو ہے. میرے اللہ جب اس پر تہمتیں لگی تو نے عیسیٰ کو زبان عطا کر دی. میرے اللہ یوسف کی پاک دامنی بتانے والا تو ہے. اے میرے مالک ہمارے دلوں کی جذبات کی پاک دامنیاں بھی تو جانتا ہے, ہمارے دلوں کے بید بھی تو جانتا ہے. اے میرے مالک ہمارے رزق میں فراوانیاں کر دے, اور رزق بھی وہ عطا کر جو دنیا آخرت میں خیر ہو, نفع بخش ہو. اے میرے مالک ہم سب کے علم میں اضافہ کر, اور اس علم میں کہ جو دنیا آخرت میں نفع بخش خیر بخش ہو. اے میرے اللہ گھر گھر میں پریشانیاں ہیں, کوئی بے گھر ہے, کوئی بے مکان ہے. میرے اللہ تو مکان و لا مکان ہر جگہ تو موجود ہے نا. یا لطیف ہو یا ودود ہو میرے مالک, یا ودود ہو محبتیں گہری کر دے. ربی القیت علیک محبتا منی ولتسنا علی العین. ربی القیت علیک محبتا منی ولتسنا علی العین. ربی القیت علیک محبتا منی ولتسنا علی العین. تو خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, ہم سب کی غلطیاں معاف کر دے. میرے اللہ یہ اشرا چھٹکارے کا اشرا ہے. میرے اللہ ہمیں جہنم سے چھٹکارا دے دے. میرے اللہ ہمیں جہنم سے چھٹکارا دے دے, ہمارے لیے جنت کو مختص کر دے. میرے اللہ جن سے محبتیں ہیں, جن کے ساتھ واسطے ہیں, میرے اللہ جو دلوں کا سکون ہے, جو دلوں کی مٹھاس ہے, میرے اللہ ان کو جنتوں کا ساتھی بنا دے. میرے اللہ انہیں ہمارا جنتوں کا ساتھی بنا دے. میرے اللہ تو جانتا ہے دلوں سے کس کس کا ہم ساتھ مانگتے ہیں, تو میرے اللہ ان کو جنتوں میں ہمارا ساتھی بنا دے. میرے اللہ دنیا آخرت میں خیر کر دے. میرے اللہ جو ملک کی سرحدوں پر حفاظت کے لیے مامور ہیں, میرے اللہ ان کے گھروں کی عزتوں کی حفاظت فرما. میرے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی میں مدد فرما. یا مسبب الاسباب حسبنا اللہ نعم الوکیل. یا مسبب الاسباب حسبنا اللہ نعم الوکیل. یا مسبب الاسباب حسبنا اللہ نعم الوکیل. یا مالک القدوس یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. تو سب کی مشکل کشا ہے, تو سب کا مشکل کشا ہے, سب کی مشکلیں حل کرنے والا تو ہے. اے میرے مالک سب کے لیے بلندیاں پیدا کرنے والا تو ہے, سب کے دلوں کو کھول دینے والا تو ہے. میرے اللہ ہمارے دلوں پر لگے زنگ اتار دے. میرے اللہ ہمارے دلوں پہ لگے زنگ اتار دے. میرے اللہ ہمارے گھروں میں سکون اور الفت اور اتحاد پیدا کر دے, اتفاق پیدا کر دے. میرے اللہ یہ دنیا کی ہوس, دنیا کی لالچ نے تھکا دیا ہے. یہ دنیا کی محبت نہیں دیتی, خود غرضیاں ملتی ہیں. میرے اللہ تو کرم کرنے والا ہے. میرے اللہ میری بے قراریاں بے چینیاں تیرے سامنے ہیں. میرے اللہ میرا گلا خشک ہے, زبان خشک ہے. میرے اللہ دلوں کی بے قراریاں تیرے سامنے ہیں. تیرے سامنے چولی پہ آ کر رو کر سکون سا ملتا ہے. میرے اللہ چاہے تنہائی میں روئیں یا سب کے سامنے, میرے اللہ جتنے بھی میرے ساتھ دعا میں شامل ہیں, اگر آنکھ سے نہیں تو دل سے تو نم ہے نا. میرے اللہ سب کی سن لے. میرے اللہ سب کی دعائیں سن لے. یہ لمحے, یہ وقت, یہ گھڑیاں نکل گئیں تو میرے اللہ کیا خبر میں دعا بھی نہ مانگ سکوں. یہ چند گھڑیاں جو ہیں ان میں اگر چند سانسیں ہیں, کیا خبر افطاری کے بعد یہ سانسیں بھی نصیب ہوں کہ نہیں. میرے اللہ رحمت کا اشرا آیا چلا گیا, مغفرت کا اشرا آیا چلا گیا. تیری راہ سے ہٹتے گئے, ہم ہٹتے گئے. اب تو معاف کر دے. اب تو ہمیں راہ راست پہ لے آ. میرے اللہ جو دلوں سے کھیلتے ہیں ان کو ہدایت دے, جو جذبات سے کھیلتے ہیں ان کو ہدایت دے. میرے اللہ گھروں میں سکون پیدا کر دے, دوستوں میں سکون پیدا کر دے, بہن بھائیوں میں اتفاق پیدا کر دے. ہمارے عزیز ہیں, ان کی ناراضگی کی وجہ سے کوئی ملنے تک سے قاصر ہیں, وہ اپنے ماں باپ سے ملنے تک سے قاصر ہیں, بہن بھائیوں سے ملنے سے قاصر ہیں.
میرے اللہ اسباب پیدا کر دے، ایسی دولت کو سر میں مارنا ہے، کیا کرنا ہے اگر آپس میں ملنا ملاپ نہیں ہے؟ میرے اللہ غیروں سے مل مل کر دل کو سکون نہیں آتا۔ میرے اللہ بہن بھائیوں میں آپس میں اتفاق پیار پیدا کر دے، جس جس کی جہاں جہاں جو جو حاجت ہے تو پوری کر دے، سب کی حاجتیں پوری کرنے والا تو ہے، تو مجیب ہے، تو مجیب الدعویٰ ہے، تو مجیب الدعا ہے، تو قوی ہے، اے میرے مالک تو قوی ہے، اے میرے مالک تو خبیر ہے، علیم ہے، باری ہے، جبار ہے۔ میرے اللہ تو سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، یہ عالم بھی تو پیدا کرتا ہے، وہ عالم بھی تو پیدا کرنے والا ہے، عالم ارواح ہے یا عالم دنیا، دلوں کا عالم ہے یا روحوں کا عالم، میرے اللہ تیرے سامنے سب کا سب کھلا ہے، تیرے سامنے کیا چیز ہے جو بنا ہے؟ میرے مالک سب کی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما دے۔ میرے اللہ ہم تھک جاتے ہیں مانگتے مانگتے، میرے اللہ ہم تھک جاتے ہیں مانگتے مانگتے تجھے راضی کرنے کی کوشش میں، میرے اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا سے، ہمیں مانگنا سکھا دے، ہمارے دلوں کو ٹھہرا دے اپنے رستے پر، ہمیں مانگنا سکھا دے، ایسے مانگنا سکھا دے کہ ہم سوال کریں تو سن لے اور قبول کرتے، عطا کرتے۔ جو ہمارے دلوں کی خواہشیں ہیں جو سب اپنے اپنے دلوں میں لے کر بیٹھے ہیں، میرے اللہ تیرے سامنے پیش کرتے ہیں، بچے بوڑھے جوان مرد عورت بہنیں بیٹیاں سب کے سب بیٹھے ہیں، سب کی دعائیں قبول کر، سب کی کوششیں قبول کر، تجھے راضی کرنے کے لیے میرے مالک تجھے راضی کرنے کی کوشش میں ہے، مانتے ہیں ٹوٹی پھوٹی کوشش ہے، حق ادا نہیں کر پاتے لیکن کوشش کرتے ہیں، ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی کوششیں قبول کر ہمارے لیے مغفرت کے دروازے کھول دے۔ تیرے سوا کوئی سننے والا نہیں، تیرے سوا کوئی بھی ہماری مشکل حل کرنے والا نہیں، میرے اللہ بے بس ہو چکے ہیں، ہماری بے بسی کو دیکھ، بے قراریوں کو دیکھ، ہمارا صبر بھی تیرے سامنے ہے، شکر بھی، ہمارا فکر بھی فکر بھی، اے اللہ ہماری دعاؤں کو، ہماری باتوں کو، ہماری کوششوں کو منافقت سے بچا لے، دکھاوے سے بچا لے، بس میرے اللہ باقی سب اپنی جگہ، بس یہ دکھاوے سے بچا لے، اگر یہ بھی دکھاوے میں چلے گی تو ہم برباد ہو جائیں گے، خسارے میں تو ہیں ہی، بہت ظلم کیے ہم نے خود پر، میرے مالک ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دے، تیرے سوا کوئی مدد کرنے والا سننے والا نہیں۔ صلی اللہ علیہ نبی، اپنے نبی کی آل کے صدقے، اپنی نیک بندوں کے صدقے ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ علیہ نبی۔